ہمارے آپ کی حیات کو بیان کیا کہ ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا، اسی مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور پھر تم کو دوبارہ اسی مٹی میں ملا دیں گے، ومنہا تخرجون تارۃ اخری، ایک وقت آئے گا قیامت کا منظر ہوگا، حشر کے میدان قائم ہوگا، جس کے بارے میں شعر کہتا ہے کہ زمین تانبے کی ہوگی، آسمان فولاد کا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، آسمان فولاد کا ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تخت پر ہوگی، عدالت کا ہوگا، وہ منظر ہوگا، وہ قیامت کا منظر ہوگا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ جب سور پھونکیں گے تو لوگ اپنے اپنے قبروں سے اٹھ کر کے اور میدان حشر کی طرف چل پڑیں گے۔ یہ آیت کریمہ اسی بارے میں دوبارہ جو قبر سے اٹھایا جائے گا، جس کے بارے میں کہتا ہے پھر تم کو اسی مٹی سے زندہ کر کے اٹھائیں گے، اور اٹھانے کے بعد کہاں جائیں گے؟ میدان حشر میں کھڑے کر جائیں گے۔ زندگی کا اعمال جو کچھ ہم نے برائے نیکی جو بھی کیا ہے، یہ اعمال کا حساب منظر ہوگا، اور اس عدالت میں، اس حشر کے میدان میں ہر انسان اپنے اعمال کے تحت کوئی ٹخنوں تک، کوئی ناک تک، کوئی سینے تک، کوئی گردن تک، یعنی حتیٰ کہ بتایا گیا کہ کوئی اپنے منہ تک بھی اپنے اعمال کے اعتبار سے، جس کا اعمال اللہ کی فرمانی والی زندگی دنیا کے اندر، تو کل میدان حشر میں اس کا یہ حشر ہوگا تو وہ پسینہ میں ڈوبا ہوگا، نفس نفسی کے عالم میں ہوگا، اور ویسے منظر میں ہر انسان یہ خواہش کرے گا کہ آج اگر کوئی ہم کو ایک نیکی دے دے، آج اگر اس مصیبت میں کوئی کام آ جائے تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا، میں جنت کا حقدار ہو جاؤں گا، جہنم سے بچ جاؤں گا، اللہ کے فرمانبرداروں میں سے شمار ہو جاؤں گا۔ میرے بھائی دوستو، اس لیے زندگی اللہ نے جو عطا کیا ہے یہ بہت خوبصورت زندگی ہے، اور یہ زندگی عمل بنانے کے لیے کیا ہے؟ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا باقی نہیں ہے، اس دنیا کے نام ہے دار فانی ہے، دار البقا نہیں ہے۔ اس نے کہتا ہے کہ آدمی کا عمل جیسا ہوگا ویسا اس مقام میں کام آئے گا، ویسا اس منظر کے اندر پیش آئے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنے فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ انسان جیسا عمل کر کے جائے گا ویسا اس کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، اب ٹائم نہیں ہے، عصر کی اذان ہونے والی ہے، 5 منٹ ہوگی، اس لیے اس مختصر بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اور اس مجلس کے اندر جو کچھ ذکر خیر کیا گیا، قرآن مقدس کی آیت کیا گیا، درود شریف پڑھا گیا، نعتیہ کلام پیش کیا گیا، اور واعظ و نصیحت کے طور پر جو بھی باتیں کہی گئی، اللہ تعالیٰ ان کہنے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب ٹائم نہیں، بابو شیر وغیرہ ہے کیا؟ ہاں لیا سیرنے لگا، اے عبدال بھائی روک دو۔